ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو بندہ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے کام میں لگا ہوا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کی کوئی مشکل کو دور کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس آدمی کی ایک پریشانی اور مشکل کو دور کریں گے۔ اور جو آدمی جو مسلمان اپنے بھائی کی کوئی برائی اور کوئی عیب کو چھپا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس چھپانے والے آدمی کی برائیوں کو چھپائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی بہت ساری صفات، خوبیاں اور مسلمان سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ایک اصول اور قاعدہ۔ سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی سارے ہی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی جگہ کے بسنے والے ہوں، اور کوئی بھی زبان اور بولی بولتے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں،
ان سب چیزوں کے فرق کے بغیر سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی. جس طریقے سے ایک آدمی اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ایک مسلمان کو بھی اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جس طرح آپس میں بھائیوں میں معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر کے مسلمان کا بھائی ہے یہ کہنے کے ذریعے سے آپ نے معاشرے کے اندر پائی جانے والی اونچ نیچ کو، معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو کہ اپنے کو بڑا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، اس کو بالکل جڑ سے مٹا دیا اور ختم کر دیا. انسان سارے کے سارے یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدمیت کو حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے پیدا فرمایا ہے. اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے بنایا ہے. ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ماں حضرت حوا، ان دونوں کے ذریعے سے انسانیت کا وجود ہوا. تو اب یہ جو ساری انسانیت، سارے انسان نظر آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد، اور ان سب کا تعلق حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے. جب یہ سب مل کر کے آدم اور حوا کی اولاد ہے تو پھر یہ سب کے سب آپس میں برابر ہے. ان میں سے کوئی اونچا اور کوئی نچلا نہیں ہے. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اونچا اور کسی کو نچلا نہیں بنایا، بلکہ سارے انسانیت کے اعتبار سے پوری انسانیت ایک جیسی اور برابر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے، خاندان اس لیے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے، پہچانا جا سکے. مثال کے طور پر اگر 3-4 آدمی ایسے ہو جس کا نام عبداللہ ہے تو اب ان کا تعارف کیسے ہوگا؟ مثلا ان کو کہا جائے گا کہ یہ عبداللہ بھائی فلاں علاقے میں رہنے والے، فلاں ملک کے اندر رہنے والے، فلاں جگہ قیام کرنے والے، فلاں جگہ پڑھاتے ہیں، فلاں جگہ پڑھتے ہیں. اس طرح کر کے تعارف ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان، قبیلے اور نسب الگ الگ بنائے ہیں لیتعارفوا، تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے کہ کون مخاطب ہے، کس کے متعلق تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے بنا کر کے انسانیت کو تقسیم فرمایا ہے. لیکن نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقے واری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فوقیت، عزت اور کسی کو ذلت نہیں تقسیم فرمائی. چاہے آدمی کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق رہے، انسانیت کے اعتبار سے سارے انسان ایک جیسے اور برابر ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے بتایا، ہاں وہ لوگ عزت والے، شرف والے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مقام والے، عزت والے، بلندی والے، شرافت والے وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. اللہ کی نظر میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ تقوی والا آدمی، جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو.
زندگی میں اللہ کے احکامات ہو، ایسا آدمی اللہ کی نظر میں اونچا، ایسا آدمی عزت والا، شرافت والا آدمی ہے۔ ورنہ تو انسان ہونے کے اعتبار سے سارے ہی لوگ برابر ہیں۔ اب جس آدمی کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، آپ نے اشارہ کر کے بتایا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی صورتوں کو، ان کے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ خود حدیث قدسی کے اندر یہ بات، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی جانب نہیں دیکھتے کہ کون خوبصورت ہے اور کون کالا ہے، کس کا کیا رنگ ہے، یہ چیز اللہ نہیں دیکھتے۔ اور اسی طریقے سے مالداری کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہے کہ کون مالدار ہے، کون متوسط درجے کا ہے اور کون غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے اندر تقسیم فرمائی ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اسی لیے اللہ کی نظر ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ آگے اسی ارشاد کے اندر فرمایا گیا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دیکھے جاتے ہیں تو انسان کا دل دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے یا نہیں ہے، اس کا دل مسلمانوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت دل کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتے ہیں، اعمال کی طرف اللہ کی نظر ہے۔ اسی لیے تقوی کے اعتبار سے جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں، اللہ کے دربار میں اس کی اتنی زیادہ عزت، اس کا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ اس کو ملے گا۔ اس طرح کے بہت سارے نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک طرف تو وہ قریش کے سردار ہے، اور دوسری طرف وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، جن کی دنیاوی اعتبار سے کچھ حیثیت نہیں ہے، غلام طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن انہی غلاموں کے دلوں میں جب تقوی نے جنم لیا، تقوی نے مقام پکڑا اور تقوی ان کے دل کے اندر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے اندر ان لوگوں کو چمکایا، اور ان سرداروں کا نام لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ان غلاموں کا نام لیا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ابو لہب مکے کا بڑا سردار، قریش کے بڑے لوگوں میں سے مانا جانے والا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا، دل کے اندر تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، دل محبت سے خالی، قرآن کریم کے اندر لعنت کر دی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایسی لعنت بھیجی گئی کہ جو مسلمان بھی قیامت تک جتنے مسلمان اس سورے کو پڑھتے رہیں گے تب اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایسی لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمائی۔ اور دوسری جانب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی ہے، رنگ بھی صاف نہیں، بالکل کالے کلوٹے، حبشہ سے تعلق رکھنے والے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر آپ جنت میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے اپنے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ کو سنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا اور مجھے سنائی دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب کبھی بھی میں دن رات کے اندر وضو کرتا ہوں
تو اس سے ضرور 2 یا 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس حدیث کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آ رہی ہے، حضور بھی چل رہے ہیں اور حضرت بلال کے چلنے کی آواز سامنے سے آ رہی ہے۔ علماء نے بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت شریفہ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلتے، اور جب کبھی بھی راستے میں چلنے لگتے تو ایک چھڑی اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، اگر کوئی پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آتی تو فوراً لکڑی سے اس کو بازو کرتے اور آگے چلتے، اس لیے کیونکہ اگر کوئی سامنے سے حضور پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تو پہلے میں اس کو روک دوں اور حضور تک اس کو پہنچنے نہ دوں۔ اس نیت کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے کا معمول اس دنیا کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ دوسرے صحابہ، روم سے آنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران سے آنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو مکے کی زندگی اور مدینے کی زندگی کے اندر ان لوگوں نے غلامی والی زندگی گزاری تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لایا، تقویٰ اپنی زندگی کے اندر پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچے مقامات سے اور بلند بلند عزت والے مراتب سے ان صحابہ کو نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیاوی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے وہی عزت والا ہے ضروری نہیں، اللہ کے پاس صرف عزت کا ایک معیار ہے، شرافت کا ایک معیار ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کی زندگی اللہ کے احکامات سے معمور ہوگی اور جس کی زندگی سنتوں سے لبریز ہوگی اور چمکتی ہوئی روشن ہوگی، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزت، شرافت اور بلند مراتب سے نوازا جائے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر آدمی تقویٰ پیدا کرنا چاہیے۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ حضرات کو سنا رہا تھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر اس کی کچھ نشانیاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ بتائی کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا ہے، اور دوسری نشانی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنا بھائی، مسلمان اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے نہیں چلا جاتا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت کے اندر مبتلا ہو، جہاں کہیں بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچتا ہے تاکہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جائے۔ تاریخ کے اندر پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جب کبھی بھی مسلمانوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑا یا کہیں بھی شکست ہوئی تو مسلمانوں کے آپس کے اتحاد کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب مسلمان آپس میں ایک نہیں رہیں گے تو پھر ظالم بادشاہ اور اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہونے کی، ان کو دبانے کی، ان پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کے رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں آگے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی، جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی پریشانی کو حل کر دیتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان بھائی کی مشکل دور ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بھائیوں کی جو ضرورتیں ہوں، جو ان کی حاجتیں ہوں،
ان کو پورا کرنے کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اپنی خدمت ایک مسلمان بھائی کے لیے کام آ جائے، اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکامات مسلمانوں سے متعلق فرمائے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک ہو کر کے نیک ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کی مدد کرتے ہوئے، ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے، ہر ایک کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.